آگے بڑھتے ہیں. اب ذرا وہ ذکر کر لیتے ہیں جو آج اپوزیشن جماعتوں کی کانفرنس. اپوزیشن جماعتوں نے تو آج بڑا ہنگامہ کیا نا. انہوں نے تو کہا کہ بھئی سر ایک تو یہ یہ کہ ریزولوشن پاس کیا ہے پہلے ان تو اسمبلی ان کا الیکشن ہی درست نہیں ہوئے, فوراً نئے انتخابات ہونے چاہیے. انہوں نے تو پہلے سال کے بعد یہ تحفہ پیش کر دیا قومی اسمبلی کو. اچھا سر, وہاں پر ہوا یہ کہ وہی جو شکایت ان کی طرف سے تھی کہ جی کل ہم دیکھ رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ جی کسی قسم کی کوئی مطلب کسی نے رکاوٹ نہیں ڈالی, نہ کسی نے روکا ہے, نہ کسی نے انتظامیہ کو منع کیا ہے. پھر اس کے باوجود آج وہ وہاں پہنچے تو تالا لگا ہوا تھا. پھر ایک کارکن اندر گیا پھلانگ کے دروازہ مرکزی, اس نے اندر سے کھولا, پھر سارے کے سارے اندر گئے, لابی میں بیٹھ کے انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر پھر اپنی کانفرنس کی. وہاں کس پر طرح کا تالا تھا جو پھلانگ کی کنڈی ہو سکتی ہے نا سر, کھولنے کی بھی اجازت مل گئی, اس کو ہوٹل کے اندر جانے کی بھی اجازت مل گئی. یہ تو کوئی عجیب سی بات ہے. تالا بندی جو ہے وہ بھی کوئی عجیب و غریب لگتی, مصنوعی سی تھی. جو سر مقاصد حاصل کرنا چاہتی تھی یعنی یہ اپوزیشن جماعتیں, کیا وہ حاصل کر پائی ہیں اس کانفرنس ہو کے گئے, ذریعے؟ ریزولوشن کر دیا, دل کی بڑاس نکال لی, آج بھی تقریریں کر لیں اور ایک دھواں دار ریزولوشن پاس کر دیا اور کہا یہ قومی اسمبلی جو ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے, یہ تو انتخابات جو ہیں جعلی ہوئے ہیں, سنیں سر ذرا نئے انتخابات کرائے جائیں. اب دیکھیے آج قومی اسمبلی کو 1 سال مکمل ہوا, اب وہ کہتے ہیں ہم تسلیم نہیں کرتے اس کو. یہ تو اب تسلیم نہیں کرتے, بیرسٹر گوہر کی تسلیم نہیں کرتے, پھر بیٹھے ہوئے کیوں ہیں؟ تنخواہیں جب اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تنخواہ بھی لے رہے ہیں, ان میں اضافہ بھی کرا رہے ہیں, الاؤنسز بھی لے رہے ہیں, تو پھر آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ جعلی اسمبلی ہے. اور پھر مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کی ساری شکایت ہی پی ٹی آئی سے ہے. جی ہاں, اور پی ٹی آئی جو ہے یعنی وہ بھی اسمبلی میں یہی بات سر کی ہے بیرسٹر گوہر نے. ذرا سنیں ذرا کیا فرما رہے تھے, دکھائیے جی بیرسٹر گوہر. 26ویں ترمیم کو کسی نے نہیں روکا. اب ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں, 26ویں ترمیم سب سے زیادہ متنازعہ قانون سازی ہے, یہ ہر صورت واپس ہونے چاہیے. چیف جسٹس آئے, برعدلیہ کبھی آزاد نہیں ہو سکی. جب 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی, پاکستان کے 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے کس نے ہمارا ساتھ دیا؟ بتائے 175 پولیٹیکل پارٹیز, آپ سب لوگوں نے جواب دینا ہے ایک دن. آپ لوگوں نے کبھی کہا تھا یہ غلط ہوا ہے؟ ہماری کراچی کے سیٹوں میں سے 19 میں سے 4 سیٹیں دی گئی پیپلز پارٹی کو, 15 سیٹیں دی گئیں ایم کیو ایم کو. ہمارا مولانا صاحب کے ساتھ 26ویں ترمیم کے کسی شک پہ اتفاق نہیں ہوا تھا. 26ویں ترمیم پر مولانا صاحب سے تو مذاکرات ہوتے رہے, اور پھر اس میں تبدیلی بھی بہت ہوئی, اور پھر مولانا صاحب نے اس کے حق میں ووٹ بھی دیا. اور پی ٹی آئی کے جو لیڈر حضرات تھے, سلمان اکرم راجہ بھی, دوسرے سب ان کو ریکارڈڈ ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی خاص اس پہ اعتراض نہیں رہا. اور وہ کہتے تھے بینچ بننا چاہیے, آئینی کورٹ نہیں بننی چاہیے, وہ تبدیل کر دیا گیا, آئینی بینچ بنا لیا گیا. اب یہ 26ویں ترمیم جو ہے یہ تو منظور ہو گئی. اب مسئلہ یہ ہے, اب وہ ہمارے دوست جو ہے بار بار میں سنتا ہوں بھائی 26ویں ترمیم سے, بھائی 26ویں ترمیم جو ہوئی ہے اس کے پہلے کیا ہو رہا تھا عدالتوں میں؟ جو ثاقب نثار صاحب کیا کر رہے تھے, اور ہمارے وہ جو دوسرے جج صاحبان ہیں, وہ چیف جسٹس صاحبان, وہ کر کیا رہے تھے؟ انہوں نے ناک میں دم کر رکھا تھا انتظامیہ کا, جو چاہتے تھے کرتے تھے من مانی. اور سجاد علی شاہ سے شروع ہو جائیں, افتخار چودھری صاحب سے ہوتے ہوئے ثاقب نثار صاحب تک پہنچ جائیں. تو یعنی عدلیہ کی آزادی کا یہ مطلب کیا ہوا کہ آپ ہر چیز کو یعنی پورا دستور جو ہے اس کو اپنی مٹھی میں لے لیں اور جو من مانی کرنے لگے. تو یہ بھی تو غور کرنا ہے نا کہ جب عدلیہ جو ہے اپنی حدود سے تجاوز کرتی ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. اور جب چیف جسٹس حضرات جو ہیں وہ ڈکٹیٹر بن گئے اور ان کو کوئی روکنے والا نہ رہا, نہ ہماری بار ایسوسیشن حرکت میں آئیں, نہ سیاسی جماعتیں متحد ہو سکیں, تو اس کا نتیجہ یہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کے تجاوزات کا نتیجہ ہے. اور ان کو روکا گیا تاکہ ان کو پابند کر دیا گیا کچھ قاعدے اور ضابطے کا. اب ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں چیف جسٹس جو ہے سپریم کورٹ کے, ان کے تو چپڑاسی جیسے اختیارات نہیں رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کریں شاہد خاقان عباسی صاحب, آپ تو کوئی سلجھے ہوئے آدمی تھے, کوئی بات تو یعنی ٹھیک کرنی چاہیے. تو اس سے یہ آج وہ جو اختیارات تھے چیف جسٹس نے خود حاصل کر لیے تھے, اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ سسٹم ڈی اسٹیبلائز ہوا اور کیا بربادی ہمیں دیکھنے کو ملی. تو 26ویں ترمیم جو ہے اس پہ ٹھیک ہے اعتراضات ہو سکتے ہیں, اختلاف ہو سکتا ہے, اس کا طریقہ یہ ہے
آپ انتخاب لڑیں, اکثریت حاصل کریں اور اس میں ترمیم کو ترمیم تہائی لے آئیں, اکثریت کے ساتھ. ختم کر دیں. اللہ خیر صلی اللہ. ٹھیک ہے. اب یہ سپریم کورٹ پر دباؤ ہے, آپ ختم کریں. اور بھائی ایسا نہ کریں, اسمبلی کا کام اسمبلی کو کرنے دیں. اور یہ جو اب یہ بھی مسئلہ, اب ویسے یہ ہم اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتے, بالکل درست. کیوں پھر آپ استعفیٰ کیوں نہیں دے کے باہر آ گئے؟ آپ نے صوبائی حکومتیں کیسے بنا لی؟ صوبائی حکومت بنی آپ کی, اس کے بعد آپ یہاں اپوزیشن کی لیڈر آپ کے پاس, لیڈرشپ آپ کے پاس ہے. پنجاب میں چدر صاحب جو ہیں ماشاءاللہ, بچر صاحب, ملک احمد خان بچر. میرے منہ سے چدر ہی چڑھا ہوا, وہ بچر صاحب ہیں. چلو دونوں گوتے جو ہیں جٹوں کی ہیں, جاٹوں کی, تو بچر صاحب جو ہیں ملک احمد خان بچر, وہ بھی جناب بیٹھے ہیں وہاں ڈٹ کے, قائد حزب اختلاف ہیں. تو آپ اسمبلی میں بیٹھے بھی ہوں اور کہیں کہ انتخاب درست نہیں ہوا, پھر ذرا وزن آپ کی بات کا کم ہو جاتا ہے. جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اس شاخ کو کاٹیں گے کیسے پھر؟ نہیں کٹے گی نہیں نا, وہ تو کاٹ لی جیسے پی این اے نے کاٹی تھی, اور اس نے تو ایک دن کے لیے پی این اے کے لوگوں نے تو حلف نہیں اٹھایا, اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب بھٹو صاحب سے لڑائی ہوئی اور ہنگامہ ہوا تو پھر جنرل ضیاء الحق آ گئے. 11 سال تک انہوں نے حکومت کی, نہ باقی رہا جناب پی این اے باقی رہا, نہ پیپلز پارٹی. پی این اے تو پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی, پیپلز پارٹی نے تو پھر بھی سخت جانی کا ثبوت دیا, اور بالآخر جب الیکشن ہوئے تو بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی. تو یہ بات دیکھیں, اب یہ تاریخ کے واقعات ہیں, ان سے سبق لینا چاہیے. اور اب بات چیت بھی کر رہے ہیں آپ اسی حکومت سے جس کو آپ جعلی کر رہے ہیں, اس سے بات چیت بھی کر رہے ہیں, اسی سے معاملہ بھی کر رہے ہیں. اچھا سر, اس لیے ذرا تحمل سے, بردباری سے کام لیں, اپنا دباؤ بڑھائیں, اپنی صفیں درست کریں, اپنا نظم قائم کریں, یہ اتحاد باقاعدہ قائم کریں. ابھی تک اتحاد باقاعدہ قائم نہیں ہوا. مولانا فضل الرحمان تو قطر میں ہیں, اور یہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہیں آج, کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ شریک ہوئے ہیں آج. کون؟ کامران مرتضیٰ صاحب بھی وہاں پر. کامران مرتضیٰ صاحب کامران مرتضیٰ ہیں, مولانا فضل الرحمان تو نہیں ہے نا. یہ تو جیسے اب یہ جو سلمان اکرم راجہ ہیں وہ عمران خان تو نہیں ہے نا. تو جیسے سلمان اکرم راجہ ہیں پی ٹی آئی کے, ویسے مرتضیٰ ہیں, کامران مرتضیٰ ہیں جے یو آئی کے, ان کا قانونی دباؤ ہے نا. ہاں بالکل. اچھا سر, جو 2 لوگ جن پر بڑا وہ ہو رہا تھا نا کہ شاید وہ نہ آ جائیں, تو وہ تو نہیں آئے. ایک منظور پشتین کا نام اور ایک مہارنگ بلوچ کا, وہ نہیں آئے. منظور پشتین بھی آ جاتے, مہارنگ بلوچ بھی آ جاتی. دیکھیے بات یہ ہے, جو شخص قومی دھارے میں آنا چاہتا ہے اور قومی جماعتوں کے ساتھ مل کر سٹرگل کرنا چاہتا ہے, اس اور قانون کے اور آئین کے دائرے میں اس کا حق حاصل ہونا چاہیے. منظور پشین کو بھی موقع ملنا چاہیے, مہارنگ بلوچ کو بھی موقع ملنا چاہیے. تو یہ پولیٹیکل تو ایسے ہی چلتی نا سٹرگل. تو سر بار بار حکومت پہ یہ الزام لگا رہی تھی, یعنی کہ یہ اپوزیشن کہ جی حکومت نہیں چاہ رہی. سوال یہاں پر یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں, یہ کہ مطلب الزام لگ رہا ہے کہ حکومت نہیں چاہتی ہے کانفرنس ہو. پوائنٹ یہ ہے کہ جب رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب دیگر جماعتیں اور سینسیبل لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ملیں گے تو پھر سینٹی پریویل کرے گی, پھر بات چیت کے راستے کھلیں گے, تو پھر کیوں اتحاد حکومت نہیں ہوگا. اور جو ڈیسیژن میکنگ جو ہے جب دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی, جب اتحاد قائم ہوگا, اس کا کوئی سربراہ بھی ہوگا, پھر اس کی بات بھی وزن بھی ہوگا, تو پھر یہ نہیں ہو سکتا نا خان صاحب جو ہیں کہیں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائیں, چل پڑو تو چل پڑیں, لیٹ جاؤ تو لیٹ جائیں, اور دوڑ جاؤ تو دوڑ جائیں. ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو جب اتحاد قائم ہوگا, اس کا کوئی سربراہ بھی ہوگا, اس کی کوئی ورکنگ کمیٹی ہوگی, اور اس کے فیصلے اپنے ہوں گے پھر. تو اس کا مطلب ہے ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ اپنی ہوگی نا. بالکل. اور خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی وہ کوشش کر سکیں گے, اپنے فیصلے بھی کر سکیں گے. تو یہ ایک اتحاد میں یہ ایک اچھی بات بھی ہے نا کہ مطلب آپ ومزیکل اپروچ نہیں رہے گی.